گزشتہ سال جاپان میں 25,000 سے زائد افراد نے خودکشی کی تھی، یعنی ہر روز کے تقریباً 70 افراد۔ جاپان ہسٹری کے مطابق سال 2003 سے لے کر 2010 تک تقریباً ہر سال 100 لوگوں نے خودکشیاں کی، لیکن 2010 میں اس کی تعداد 300 تک دیکھنے کو ملی۔ ان 300 افراد میں سے 54 افراد کو خودکشی کرنے سے بچا لیا گیا، لیکن باقی تمام افراد اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ ان میں سے زیادہ تر تعداد مردوں کی تھی۔ خودکشی کی یہ شرح برطانیہ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی سرفہرست میں پہلا نام جنوبی کوریا کا آتا ہے۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انسان زندگی میں مختلف کیفیات سے گزرتا ہے۔ کچھ کیفیات اس کی زندگی کو حسین بنا دیتی ہیں، جبکہ بعض کیفیات زندگی کے سارے رنگ چھین لیتی ہیں۔ مایوسی بھی ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان تمام امیدیں ترک کر دیتا ہے۔ یہاں برطانوی تاریخ نگار تھامس فیلٹر نے اس حوالے سے ایک مرتبہ کہا کہ مایوسی ایک بزدل کو بھی بہادر بنا دینے کی قوت رکھتی ہے۔ اگر اس بات کی گہرائی میں جھانکا جائے تو واضح طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر گہری بات کی گئی ہے کہ مایوسی میں گھرا شخص کیسے اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ 30 جون 2015 جاپان کی تاریخ میں ایک 71 سالہ شخص کا واقعہ بہت دیر تک ہیڈ لائن میں رہا۔ اس شخص نے چلتی ہوئی بلٹ ٹرین میں خودکشی کی تھی۔ ایسا کیا تھا جس کی بنا پر ایک خاموش طبیعت ضعیف شخص نے تیز رفتار ٹرین میں خود پر تیل چھڑک کر آگ لگا لی؟ اطلاعات کے مطابق جب اس نے اپنے اوپر تیل گرایا تو اس نے دیگر مسافروں کو یہ کہتے ہوئے خود سے دور کر دیا کہ یہ خطرناک ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ جب وہ ایسا کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب جب جاپانی میڈیا کے افراد اس شخص کے پس منظر کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تنہا رہتا تھا اور بے روزگار تھا۔ وہ دن بھر ایلومینیم کے ڈبے جمع کرتا تھا تاکہ انہیں بیچ کر اپنا گزر بسر کر سکے۔ پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے اپنے خستہ حال مکان میں خود کو بند کر کے کھڑکی پیٹتے سنا تھا۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ ایک شخص خود کو اپنے ہی گھر میں بند کرنے کے بعد چیختا رہے اور چلاتا رہے۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آخر کیوں لوگ اتنی خودکشیاں کرتے ہیں۔ اس بات کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن۔ جاپانی ثقافت میں شکایت نہ کرنے کا رجحان بہت عام پایا جاتا ہے، یعنی اگر عام لفظوں میں کہوں تو جاپانی لوگ اپنے پہ گزری ہر بات کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ وہ کوئی بھی بات، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی مسئلہ، ایسی کوئی بھی چیز جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہو، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ یہاں ٹوکیو کی ٹیمپل یونیورسٹی کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جاپان میں اپنے غصے کے اظہار کے زیادہ راستے نہیں ہیں۔ یہ ایک اصولوں میں جکڑا معاشرہ ہے۔ یہاں نوجوان لوگوں کو ایک چھوٹے ڈبے میں بند ہونے کے لیے قائل کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس اپنے جذبات کے اظہار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے گھر والوں یا اپنے باس کی جانب سے کوئی دباؤ یا پریشر محسوس کریں تو زیادہ تر افراد مرنے کو ہی واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ مرنے کے لیے زیادہ تر جاپانی لوگ جنگل میں جاتے ہیں۔ اس جنگل کو سوسائڈ فارسٹ آف جاپان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگل کافی گھنا اور پودوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس جنگل کو مرنے کے لیے سب سے زیادہ اعزاز حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوئی ہوگی، لیکن اگر جاپان کی تاریخ کو کھنگالا جائے تو آپ لوگوں کو یہ چیز سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ اس جنگل کا گھنا ہونے کی وجہ سے یہاں کسی ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈنا بھی کافی مشکل کام ہے۔ جو ٹیمیں یہاں ڈیڈ باڈی کی تلاش کرتی ہیں وہ سال میں ایک بار ضرور اس جنگل کا وزٹ کرتی ہیں۔ ان ٹیموں کو نیچر گارڈز کا نام دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ خودکشیاں اس طرح کرتے ہیں، خود کو پھانسی لگا لی یا پھر کچھ لوگ زہر کھا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں کیمپنگ کرنا بھی سختی سے منع ہے۔ پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں بدروحیں موجود ہیں جو اس جنگل میں آنے والے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔
اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں سب سے پہلے بدھ مت کے ماننے والے کو قتل کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ٹیکنالوجی نے حالات کو مزید بدتر بنا دیا ہے، جس وجہ سے نوجوان مزید تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جاپان میں اس حالت کو ہکیکو موری کا نام دیا گیا ہے۔ حالیہ میں ہی نوجوان جاپانیوں کو جنسی تعلقات کے بارے میں کیے گئے سروے میں بھی بہت غیر معمولی نتائج سامنے آئے ہیں۔ خیال رہے کہ جاپان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ بوڑھے افراد پر مشتمل ہے اور وہاں بچوں کی شرح پیدائش بہت کم ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے ساگا نے ٹیٹسوشی ساکاموٹو کو بتایا تھا کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ تعداد میں تنہائی کا شکار ہیں اور خودکشی کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران جاپان میں ایک سال میں پہلی مرتبہ خودکشی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس سال میں اکتوبر 2020 میں جاپان میں خودکشی سے 2153 اموات ہوئیں، جبکہ کرونا وائرس سے 1765 اموات ہوئیں۔ جاپان میں قدیم زمانے سے ہی خودکشی کو شرمندگی یا توہین سے بچنے کے طور پر اپنایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق نفسیاتی مدد لینے کو برا سمجھا جاتا ہے، مثلاً کوئی علاج یا کھل کر بات چیت۔ ماہر نفسیات اس کا اشارہ انٹرنیٹ کی طرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں نوجوانوں کے پاس بہت علم ہے، لیکن انہیں زندگی گزارنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ انہیں بالکل علم نہیں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں کسی کو چھونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب نوجوان تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ خودکشی کو ہی واحد حل سمجھتے ہیں۔ جاپان ہیلپ لائن کے کین جوزف کہتے ہیں کہ میری اس نوکری کے 40 سالہ تجربے کے مطابق مالی مشکلات کا شکار شخص جو خودکشی کو ہی چھٹکارے کا راستہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں خودکشی کے بعد رقوم کی ادائیگی کے حوالے سے انشورنس کا نظام بہت نرم ہے۔ یہاں مرنے والے نوجوانوں میں سے زیادہ تر کی عمر 20 سے 44 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ نوجوان افراد کے ساتھ ساتھ جاپان میں بچوں کی خودکشی کرنے کی شرح بھی حد سے زیادہ دیکھنے کو ملی ہے۔ جاپان کی وزارت تعلیم کے مطابق ان کے ملک میں بچوں کی خودکشی کرنے کی شرح 30 سالوں میں سے اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ ان کے مطابق 2016 اور 2017 کے سال کے دوران اسکول جانے والے تقریباً 250 بچوں نے خودکشی کی۔ یہ تعداد پچھلے 6 سال کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ اور 1986 کے بعد سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی۔ ان بچوں نے خاندانی مسائل کی فکر اور سکول میں ہراساں کیے جانے کی شکایت مرنے سے پہلے ایک نوٹ پر لکھ کر چھوڑی۔ متعلقہ سکول کے مطابق ان میں سے 140 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان لینے سے پہلے کوئی نوٹ نہیں چھوڑا، اس لیے ان کی خودکشی کی وجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جاپانی کیبنٹ آفس 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق 1 ستمبر کو سکول کے سال کے آغاز کے وقت سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ خودکشی کرنے والے زیادہ تر بچے ہائی سکول میں پڑھنے والے تھے۔ یہ بچے عموماً 18 سال کی عمر تک ہی سکول جاتے ہیں۔ جاپان کی وزیر تعلیم نے کہا کہ جاپان میں طالب علموں کی خودکشی کی شرح زیادہ ہے، جو کہ فکر کی بات ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن ابھی تک کوئی مثبت جواب سامنے نہیں آیا۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اور اپنے والدین کی خوب خدمت کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔